اللہ 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 اللہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21، سورہ احقاف اور 26ویں پارے کا تیسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، شرک سے ڈرایا۔ احقاف ایک ریگستانی وادی ہے جہاں قوم عاد کے لوگ رہتے تھے۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو ہم پر لاؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ عذاب آنے والا ہے تو عذاب لاؤ۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ہاں میری دانش میں تم نرے جاہل لوگ ہو، ہاں میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں جو عذاب میں جلدی کرتے ہو اور عذاب کو جانتے نہیں ہو کہ کیا چیز ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا۔ فلما، پس جب رأوہ انہوں نے دیکھا، عارضا ایک بادل جو پھیلا ہوا تھا، مستقبل اودیتہم جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ کافی مدت گزر گئی، مدت دراز سے ان کی سرزمین پر بارش نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک کالا بادل دیکھا جو ان کی آبادی کی طرف آ رہا تھا تو وہ خوش ہوئے۔ قالو، وہ بولے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے تھے یہ وہ عذاب ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ چنانچہ اس آندھی کے عذاب نے ان کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اموال آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے، چیزیں پارا پارا ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک لکیر، ایک خط کھینچ دیا تھا۔ ہوا جب اس خط کے اندر آتی، لکیر کے اندر آتی، تو نہایت نرم، پاکیزہ، فرحت انگیز، خوشی دینے والی، آرام دینے والی، ٹھنڈی
ہو جاتی، اور وہی ہوا قوم عاد پر شدید تھی، سخت مہلک تھی، اور یہ حضرت ہود علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان، سب ہلاک ہو گئے، پھر ان کے ویران مکان رہ گئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، یعنی اے اہل مکہ وہ قوت و مال اور طول عمر میں تم سے زیادہ تھے، ان کی عمریں بھی لمبی تھیں، قوت بھی زیادہ تھی، مال بھی زیادہ تھا، پھر بھی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ ہلاک و برباد ہوئے، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو تم کیوں اپنی طاقت اور مال پر غرور کرتے ہو؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ان کے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے تاکہ دین کے کام میں لائیں، مگر انہوں نے سوائے دنیا کی طلب کے ان خداداد نعمتوں سے دین کا کام ہی نہ لیا۔ جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہماری ساری عقل، ساری صلاحیتیں، ساری ہوشیاری، ساری سمجھداری، ہمارا ذہن، ہماری عقل صرف دنیا کے حصول میں چلتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم بھی عقل ہیں۔ سوچے نا، اگر عقل ہوتی تو کیا ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہ کرتے؟ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے۔ اذ كانوا يجحدون بآيات الله، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ سورہ احقاف کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ